وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 7. آج کے سبق کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا دین کو پھیلانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے. سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو. اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مدثر سورہ مدثر مکی صورت ہے، اور اس کا نزول کا ترتیب جو ہے
یہ یعنی سورہ وہ جو ہے دوسری نزول ہے سورہ، اس کے بعد وہ اقرا کی جو 5 آیات نازل ہوئی تھی نا، اس کے بعد جو ہے اس کا نمبر ہے۔ اور بہرحال اس صورت کے مضامین جو ہیں، یعنی مضامین اس کے اگر آپ کہیں تو وہی حق، یعنی داعی الی الحق کی طرف اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا المدثر، اے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو، قم اٹھو، فانذر اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر اور فقط اپنے رب کی بڑائی کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر اور ناپاکی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر اور احسان نہ کرو اس لیے کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ آیات جو ہیں یعنی اس کا مخاطب جو ہے، اول مخاطب تو ظاہر ہے یا ایھا المدثر، جو اس کے مخاطب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک موقع پہ اپنے گھر آ کے کہا ہوگا کہ دثرونی مجھ پہ کپڑے ڈال دو، تو اس ایک پیار کا سا لہجہ ہے، لیکن ہیں مخاطب جو اولین مخاطب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، میں نے آپ کو ایک نمونہ، عملی نمونہ بنا کے بھجوایا ہے، اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور بنذیراً اور ڈرانے والا، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھجوایا ہے، اور وداعیا الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِہ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن ایک بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ ہر امتی محمدی ہے، ہر امتی محمدی ہے، کیونکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی دینی ہے، اس کو یعنی ہم میں سے ہر شخص محمدی ہے، اور محمدی اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کو، ہم میں سے ہر شخص نے، اگرچہ ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے، نمبر 1، پھر اس یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، پھر اپنے مال و جان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دنیا چھوڑ دے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات میری باتوں سے یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے کہ میں آپ کو ترک دنیا کی راستہ بتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا استعمال کر کے ہم نے آخرت کمانی ہے۔ دنیا ضرورت ہے یا دنیا وسیلہ ہے؟ دنیا وسیلہ ہے بہت بڑا، روح تو ہماری پہلے سے بھی موجود تھی، لیکن ہمیں یہ اس دنیا کے وسیلے کی ضرورت تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی الحمدللہ، اور پھر ہمارے لیے دنیا بنائی، اور دنیا میں ظاہری زندگی کے اسباب بھی پیدا کر دیے، اور فراوانی رکھ دی اس اسباب ظاہرہ کی ہماری ظاہری زندگی کے لیے، لیکن اصل جو ہے یہ ایک وسیلہ ہے۔ یہ ذرا بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ دنیا کی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، دراصل یہ ایک وسیلہ ہے آپ کو اللہ تک پہنچانے کا،
یعنی دنیا میں اگر آپ نہ آتے تو آپ کو وسیلہ نہ ہوتا، وسیلہ نہ ہو تو یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تھوڑا سا وسیلے کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں وسیلہ، اس میں بعض لوگ اختلافات کا شکار کرتے ہیں ہمیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وسیلہ مطلب ذریعہ، یہ عالم اسباب ہے، ذرائع، اسباب، ہر چیز سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قانون رکھ دیا ہے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، میں نے ہر آسمان میں اس کا حکم، اس کا قانون رکھ دیا ہے۔ اب قانون خداوندی اس کائنات کے لیے سبب کا ہے، اسباب سے ہوتا ہے کام۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عالم ہے وہ عالم امر ہے، کہ وہاں حکم سے کام ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود اسباب کو استعمال کر کے ایک کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ خود اسباب کو استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرشتے، اب فرشتوں کی تو کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ ایک سبب ہے۔ ہماری بہت سے کام جو ہے ماشاءاللہ فرشتے کرتے ہیں۔ وہ روح کو کون ڈالتا ہے؟ یعنی 4 ماہ کا جب انسان ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو 4 مہینے کے بعد وہ فرشتہ ہی لاتا ہے نا، پھر اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو ہے وہ فرشتہ ہی ہے۔ ہر پانی کی ہر بوند کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن فرشتے یہ اسباب اور ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہوائیں کون لے کے آتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، لیکن یہ سبب بنتے ہیں، بارش برسانے والا فرشتہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ براہ مہربانی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ، اب دیکھیں قلب محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لایا اس کا ذریعہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ نزل به روح الامین، روح الامین لائے ہیں اس کو، جبرائیل، وہی تو جبرائیل اب وہی لانے کے لیے بھی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو اسی طرح اب سب یہ جو کاروبار حیات ہے، یہ سب وسائل، ہم خود وسائل کے محتاج ہیں۔ یعنی اپنی ظاہری زندگی میں بھی بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، لیکن اس کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ماں باپ کا ملاپ ہوگا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس طرح دیکھیں یہ اب جانور کی، یہ ہاں انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں، اور ان کو سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ، لیکن ذرائع سے ہے۔ شیر، یعنی آپ دیکھیں شیر کی خوراک جو ہے وہ پھر ذریعہ بنتی ہے، شکار کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چرند پرند، ہر جانور، ہر کیڑا ذرائع سے جو ہے اس کو خوراک ملتی ہے، ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ چڑیا اگر اپنے گھونسلے سے نہ اڑے صبح کے وقت تو شام کو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بھئی جاؤ اپنے لیے اڑو، دانہ چگو، اپنے لیے جو کچھ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ کرو۔ تو یہ عالم اسباب ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں نے بات شروع کی تھی محمدی سے، کہ ہم میں سے ہر شخص محمدی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے وہ حضور کے بعد کون انجام دے گا؟ ان کے پیروکار۔ یہ یعنی اس کی یعنی دعوت اللہ کی بنیادی ڈیوٹی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ قم فانذر، اب یہ یعنی ابتدائی طور پہ یہ سارے جو ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں ابتدائی طور پہ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ہادیم مہدیہ تھے، پڑھے پڑھائے تھے، سب کچھ
یعنی ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، یہ ساری صفات ان میں موجود تھیں اور وہ کر رہے تھے ایسا. یہ نہیں کہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. نہیں، یہ قرآن حضور کے لیے، پھر امت کے لیے، ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں. اب میں آپ جو ہیں، جو بھی محمدی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو وہ حضور کا کام کرنا ہے، محمد کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ نہ سمجھیں، میں آپ سے صرف اس لیے اتنی لمبی چوڑی میں نے آپ کو تمہید جو باندھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس صورت کو اپنے لیے سمجھیں، اور پھر دیکھیں قرآن کا یا اقرار کرنے والے لوگ ہیں یا انکار کرنے والے ہیں. قرآن کی یا تو تائید کرنے والے ہیں یا اس کی تکذیب کرنے والے ہیں. تو پہلے قرآن کی تصدیق کرنے والوں کا تذکرہ ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، یہ مکذبین کا ہے. یہ ایک مکذب کا کہانی نہیں ہے یہ جو بیان ہو رہی ہے، یہ بات میں ایڈوانس آپ کو کہہ دوں. تو بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو پوری کہانی سنا دی کہ اس کے مخاطب اولین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب یہ دیکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صفات ان میں موجود تھی. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ جو حضور کے امتی ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حضور کا کام آگے بڑھائیں، حضور کی دعوت کو پھیلائیں، یہ ان کے لیے ہے. اب یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صفات آپ نے اپنے آپ میں دیکھنی ہے. آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آپ نے اپنا مشن سمجھنا ہے؟ نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہے گا تو جھوٹ کہے گا، عام طور پہ عوام. اب عوام کیا، یہ یعنی دعوی ایمان نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. یہ ڈیوٹی ہے امت محمدی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ترجمہ آپ کو میں بار بار پڑھ کے سناتا ہوں اس کا، لیکن جو آیت میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی ہر امت کی، ہر پیغمبر کی امت کی بھی ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مثال کے طور پہ بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے. اب تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا میسج ان کے بعد، پیغمبر کے بعد، تو یہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی. ان کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ان کی موجودگی میں 12 نگران تھے ان کے، جو یعنی ان کو کلام الہی اور موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی زندگی میں، پھر زندگی کے بعد تو مزید ڈیوٹی ہوگی ان کی. میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اور قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کے بعد امت کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ نبی کے بعد ہم نے خود قرآن کو ترک کر دیا ہے، کسی اور کو ہم کیا قرآن سکھائیں گے یا بتائیں گے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں وہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی
جن کو حامل تورات بنایا گیا، یعنی تورات کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہ ادا کی۔ اب ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، ہماری مثال بھی گدھے کی سی ہے۔ ہم حاملین قرآن ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ کیا ہم محسوس کر رہے ہیں یہ ذمہ داری؟ نو۔ اب ہماری مثال کیا ہے؟ گدھے ہیں۔ برا نہ سمجھے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ بالکل حقیقی بات ہے، گدھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر کون سی کتاب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہم نے فراموش کر کے بڑے شرمناک طریقے سے اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف کر کے ظاہر کے لیے اپنے روز و شب کو وقف کر دیا ہے۔ صبح ہونا یہ چاہیے تھا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم ہر وقت دنیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ دنیا، اور دنیا پھر مختلف آپ نے تقسیم کر دیا ہے، اپنی ذات ہے آپ کی بیگم ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ اس میں ہی غلطہ ہیں، اسی آپ روز و شب میں الجھ کے رہ گئے، الجھا لیا ہے اپنے آپ کو اس میں، یعنی دنیا کی دلدل میں آپ نے اپنے آپ کو قصدن عمدن، آپ کو یہ اچھی لگتی ہے یہ دلدل، دنیا میں آپ شور شرابہ ہوتا رہے، ہا ہو ہوتا رہے، اور بس آپ مگن رہے، یہ کھابے کھا رہے ہیں، یہ کپڑے پہن رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور کھانے کے لیے محلات بنا رہے ہیں آپ اپنے لیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، کھانا پینا، رہنا، مکان بنانا، گاڑی میں پھرنا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ استعمال ہے ان ذرائع کا۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہماری بربادی کا باعث بنے گی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی بربادی کا باعث بنے گی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اس مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ قم فانذر، اٹھو، کیا مطلب؟ ایک آدمی ایک کام بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے، یعنی جو ڈیوٹی ہے اس کی، قرآن کی ایک اور آیت سے میں اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کھڑے ہو جاؤ، فاستقیموا الیہ، اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کی ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھ لو، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ تو قم، اٹھو، مخاطب میں، آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اٹھنا تو ہمیں ہے، رسول تو جاگے ہوئے تھے، نبوت سے پہلے جو ہے وہ 5-6 مہینے ان کا وہ تھا، غار حرا کا دورہ ہوتا تھا، سامان خرد و نوش کچھ لے جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، سوچ میں غرق رہتے تھے کہ یا اللہ کیا ہوگا، اس صورتحال کا حل کیا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اللہ سے باغی ہے، یہ کیسے سدھرے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو میں نے منہمک پایا، پھر میں نے آپ کو راستہ دکھایا، فہدہ۔ قم، اٹھو، ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، قم، اٹھو، ہم سب نے اٹھنا ہے۔ اس قوم کی جو نشأت ثانیہ ہے وہ ہمارے اٹھ کھڑے ہونے میں سے، یہ نہیں کہ ہم وقت کا انتظار کریں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا فرمائے گا۔ مسلمان قوم کی نشأت ثانیہ جو ہے وہ مقدر ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں اسلام، مفہوم اس کا یہ ہے
کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اما بعز عزیز او بذل ذلیل، یا یعنی غالب ہو کے اور یا اپنی مرضی سے لوگ وہ کریں گے، یعنی یا ذلت کے حساب سے، جیسے کہ وہ ہوتی ہے جزیہ، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم داخرون، قوم اٹھو، تو یہ اٹھنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، مرد نے بھی اٹھنا ہے، عورت نے بھی اٹھنا ہے، آپ جو بھی ہیں اٹھیں، اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ کر لیں، خود اس میں داخل ہو جائیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اور ایسے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، خیر البریہ، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کس کی بات اچھی ہے اس سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، میری کوئی امتیازی شان نہیں ہے، میں تو اللہ کا ایک سپاہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ قوم اٹھو، فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، پہلے خود اور پھر لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو اٹھنا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بے خبریں ہیں اور بچے بھی ہمارے جو بھی ہیں ان کو بھی ہم بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ تو کسی کے پاس گئے نہیں، اور یعنی کسی نیک صحبت کو آپ نے اختیار نہ کیا اور بچوں کو بھی نیک صحبت سے بچاتے رہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ روشن خیال والدین جو ہیں نہ خود اسلام کے پاس جاتے ہیں اور نہ اس کی حقیقت کو پاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ابتدائی طور پہ ایک صحبت میں ڈالیں، ایک اچھی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس میں بھجوائیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو ساری باتیں ہوں گی وہ تو اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ کی دین کی باتیں ہوں گی، اللہ کی طرف دعوت ہوگی، تو یہ اچھی صحبت سے آپ کا بچہ جو ہے ایک نیک اثرات لے گا۔ بہرحال قوم فانذر، اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو۔ تو اس کے ساتھ سامعین کرام وقت تقریباً اختتام پذیر ہے ہمارا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا المدثر، O you in robe one, قم فانذر، arise and warn, وربک فکبر، and magnify your Lord, وثيابك فطهر، and purify your clothes, والرجز فاهجر، and abandon abominations, ولا تمنن تستكثر، and show no favor-seeking gain, ولربك فاصبر، and be constant for your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔